انبیاء علیہم السلام کا سلسلہ اللہ رب العزت نے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر ختم فرما دیا اور اس کے بعد قیامت تک کے لیے کار نبوت کے لیے علماء کرام کا انتخاب فرمایا۔ علماء انبیاء علیہم السلام کے ورثاء ہیں۔ عالم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا وارث ہے اور دین کی طرف بلانا یہ پیغمبر کا فرض منصبی ہے، لہٰذا دین کی دعوت دینا اور دین کی طرف بلانا یہ علماء کرام کا فرض منصبی ہے۔ دین کی طرف بلانا کیسے ہے، اس کا جو طرز قرآن کریم نے بیان فرمایا اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ فرمایا ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنہ، اللہ کے دین کی طرف بلاؤ حکمت کے ساتھ اور موعظہ حسنہ کے ساتھ۔ حکمت سے مراد دلائل قطعیہ ہیں اور موعظہ حسنہ سے مراد دلائل ظنیہ ہیں۔ قطعی اور ظنی دونوں دلائل پیش کرو اور دونوں دلائل کے ساتھ امت کو دین کی طرف بلاؤ۔ وجادلہم باللتی ہی احسن، اور اگر مد مقابل تمہاری بات نہ مانے اور تمہارے خلاف دلائل پیش کرے تو پھر اس کے ساتھ دلائل کا مقابلہ بھی کرو، اس کی دلیل کا جواب بھی دو۔ اگر کوئی تمہاری دلیل پر اعتراض کرتا ہے تو اس اعتراض کا جواب بھی دو۔ ہماری آج کی زبان میں اس کو کہتے ہیں مناظرہ۔ اگر ایک فریق دلائل دیتا رہے اپنے مسلک کے اور مخالف کے ساتھ دلائل کا مقابلہ نہ ہو، اسے کہتے ہیں دعوت۔ اور اگر ایک فریق دلائل دے اور دوسرا اس کے سامنے دلائل اس کے مقابل میں دے اور یہ دلائل کے جواب دے تو اسے کہتے ہیں مناظرہ۔ تو شریعت میں دعوت بھی ہے اور مناظرہ بھی ہے، لیکن اصل طریق دعوت کا ہے اور بوقت ضرورت مناظرہ بھی ہے۔ اس لیے ہمیں دین کی خدمت کرنے کے لیے طرز اپنا داعیانہ اور واعظانہ، مبلغانہ، ناصحانہ بنانا چاہیے۔ ضرورت پیش آ جائے تو مناظرانہ طرز کا انکار نہیں کرنا چاہیے۔ مزاج وہ بنائیں اور بوقت ضرورت مناظرہ کا جو طریقہ ہے اس کو بھی اختیار کریں۔ اور اگر مناظرہ غلط ہوتا، آپ تفسیر مدارک میں دیکھیں، علامہ نسوی رحمہ اللہ فرماتے ہیں الم تر الی الذی حاج ابراہیم فی ربہ ان آتاہ اللہ الملک۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے نمرود سے مناظرہ کیا ہے۔ اگر مناظرہ گناہ ہوتا تو اللہ کے نبی ابراہیم کبھی نہ کرتے۔ کیوں؟ اس لیے کہ پیغمبر گناہ سے معصوم اور پاک ہوتے ہیں۔ یہ دلیل تفسیر مدارک میں علامہ نسوی نے دی ہے کہ مناظرہ جائز ہے، کیونکہ ابراہیم علیہ السلام اللہ کے نبی نے فرمایا ہے۔ اگر مناظرہ گناہ ہوتا تو نبی کبھی نہ فرماتے، کیونکہ پیغمبر کبیرہ اور صغیرہ، بڑے اور چھوٹے، ہر قسم کے گناہ سے پاک ہوتے ہیں۔ اس کا معنی یہ ہے کہ یہ کام نبیوں والا ہے، عام کام نہیں ہے۔